میرا عنوان اصل یہ ہے ان الفجار لفی جہیم. اس کو سن لیں تھوڑی دیر میں، اس میں وقت زیادہ چلا گیا لیکن اصل عنوان میرا یہی ہے. فرماتے ہیں کہ جہنم فاجروں کے لیے. پھر جہنم جب بنی تو جبریل علیہ السلام کو پہلی بار کہ جبریل جاؤ ذرا جہنم دیکھو. تو جہنم کا عذاب دیکھ کر کیا ہے، وہ کیا عذاب ہے جہنم میں. جب الحزن ہے جہنم، غم کا کنواں ہے. ایک ایک بچھو کھچروں کی طرح ہے. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی یہ مولوی لوگ ایسا ڈراتے ہیں جیسے معاذ اللہ کوئی فلم بیان ہو رہی. لا الہ الا اللہ، یہ رسول اللہ نے بیان کیا، مولوی نے نہیں، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے، مولائے کل نے بیان کیا. وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، انہوں نے بیان فرمایا. کھچروں کی طرح بچھو، اونٹوں کی طرح بچھو، 70 ہزار فاصلے جتنے لمبے لمبے سانپ اور بچھو ہے. 3000 سال تک کے وہ آگ دہکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، اس میں اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس زنجیر سے باندھ کر، وہ زنجیر کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو اللہ عذاب دے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کے بھسم ہو جائے، پوری دنیا جل کے بھسم ہو جائے. ایک کڑی کا یہ حال. جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں. تو جبریل جہنم کو دیکھ کر آئے تو کہا مولا اس میں کوئی نہیں جائے گا. کیا عذاب ہے، خون کا دریا، پیٹ کا دریا، آنسوؤں کا دریا اور بھی سب. اللہ نے پھر اس جہنم کو خواہشات نفسانی سے ڈھانک دیا. پھر کا ایک بار پھر مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام جب دیکھا کہ یہ خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے جہنم، پھر آ کر کے کہا مولا اس سے کوئی بچ نہ سکے گا، کیونکہ لوگ خواہشات میں پڑ کے عذاب جہنم کو بھول جائیں گے. بس آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہے. جتنے ٹائم میں قائد محترم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اتنے ٹائم میں میرے دل کا درد سن لیجئے. آج ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، خواہشات نفسانی کے چکر میں آنکھ بند کر کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں، انجام کی پرواہ کیے بغیر سب جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، یہ نفسانی خواہشات ہی ہے. اللہ اکبر کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے راستے پر، گانے کے راستے پر، غزلوں کے راستے پر، مختصر سے وقت میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں، میرے بھائیوں نفسانی خواہشات کی تسکین کے چکر میں سب جہنم کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں. ہے کوئی رکنے والا؟ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ آئیے نظر آ، ایک گناہ ہمارے درمیان بہت عام ہو رہا ہے جس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں. یہ تو مکمل خواہشات میں ڈوبی ہوئی چیز ہے. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ، یہ فحش ہے، یہ برا راستہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، زنا کہنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں بار بار زنا نہیں کہوں گا. اب میں بدکاری سے تعبیر کروں گا. جب بھی بدکاری کہوں گا سمجھ جانا کہ زنا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ منبر کا بھی تقدس ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کا کبھی تقدس ہے. مگر کیا کروں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. 16 17 سال کے بچے اور بچیاں آنکھ بند کر کے گندی فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، عشقیہ داستانوں کو سننے کی وجہ سے آنکھ بند کر کے اس رستے پر جا رہے ہیں. 80% الا ماشاء اللہ بچے اور بچیاں شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ بے چین اور بے قرار ہیں. آؤ اللہ کے بندو ذرا دل کے کانوں سے سن لو. جس راستے پر قوم جا رہی ہے، کسی کہنے والے مفکر نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا ہر 5 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے. یہ 10 سال پہلے کا ریکارڈ تھا، ہر 5 منٹ میں زنا ہو رہا تھا. 10 سال میں کتنی گندگی بڑی ہے، 10 سال میں کتنی برائی بڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، فلموں کے ذریعے سے، ناولوں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے
آج بچے اور بچیوں کو ذہن دیا جا رہا ہے جوانی کا مطلب زنا ہے، جوانی کا مطلب گل چھڑے اڑانا ہے، جوانی کا مطلب کسی لڑکی سے دوستی کرنا ہے، جوانی کا مطلب کسی لڑکے سے دوستی کرنا ہے۔ جس جوانی میں لڑکی نہیں ہے وہ لڑکے نامرد ہیں، وہ لڑکے جو ہے بیکورڈ ہیں، وہ لڑکے جو دقیانوسی خیال کی فکر کے حامل ہیں۔ اس طرح سے جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ابھارا جاتا ہے، اس طریقے سے دیکھ دلائی جاتی ہے۔ سن لو، کسی کے ترقی یافتہ کہنے کی بنیاد پر ہم گناہ کے دلدل میں نہیں پھنس سکتے۔ یاد رکھنا، اگر خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو جہنم کی دہکتی ہوئی انگاریں تمہارا انتظار کر رہی ہے، جو دلوں پہ چڑھنے والی ہے، جو وجود کو پگھال دینے والی ہے۔ جہنم کا ایک تعارف جو ہے میں حدیث کی روشنی میں کروں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا نے جبریل سے کہا، اے جبریل ذرا سا جہنم کا کچھ تعارف تو کراؤ، ذرا جہنم کا کوئی ذکر کرو، مفہوم ہے۔ جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی آگ وہ ہے، اللہ اکبر، جہنم کی آگ وہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے تو زمین اور آسمان سب ختم ہو جائیں، پوری دنیا جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ سوئی کے ناکے کے برابر کھولنے کی بات کی گئی ہے، ذرا اندازہ تو کریں، سوئی کے ناکے کے برابر پوری دنیا کو جہنم کی آگ جلا کر کے خاکستر کر سکتی ہے، یہ 6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا؟ راتوں کی تنہائیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے، زنا کے اڈوں پہ جانے والے، گل چھڑے اڑانے والے، ذرا بتائیں تو صحیح، ہے کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اللہ اکبر، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ چند دن کے لیے دنیا میں آئے ہو، کب تک گل چھڑے اڑاؤ گے؟ کب تک عیش قدے تعمیر کرو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنمیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، اگر اس کپڑے کو ہلکا سا زمین اور آسمان کے درمیان لہرا دیا جائے تو سارے انسان اس کی ہیبت کی وجہ سے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، جو جہنم کی زنجیر ہے جس سے باندھ کر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، میرے آقا اگر اس کی ایک کڑی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے سب جل کر بھسم ہو جائے گا، اور وہ کڑی تحت الثری میں پہنچ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل بس کرو بس کرو، جبریل بس کرو بس کرو، ایسا لگتا ہے جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اور میری روح نہ نکل جائے۔ اندازہ فرمائیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ جہنم کے بارے میں اس طرح اللہ اکبر خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا بھی رونے لگے، جبریل علیہ السلام بھی رونے لگے، دونوں رونے لگے۔ آقا نے فرمایا، جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ میرا خاتمہ یعنی میرا عین اور میرے آگے کے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں میرے اللہ کے علم میں میرے لیے کیا ہے۔ کہیں ابلیس کی طرح میرے لیے بھی تو کوئی خفیہ تدبیر نہیں ہے، مجھے آزمائش میں مبتلا تو نہیں کر دیا جائے گا، ہاروت اور ماروت کی طرح مجھے بھی تو کہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کر دیا جائے گا۔ اور دونوں رو رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، اللہ کے خوف سے، خدا کی خشیت سے۔ ایسے میں آواز آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے جبریل، تم دونوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور تمہارے لیے خیر کا وعدہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت جبریل واپس ہو گئے، میرے آقا حجرے سے باہر نکلے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سب سے بدترین عذاب اگر جہنم میں کسی کو دیا جائے گا تو وہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جو سب سے گرم دروازہ ہے، جس پہ سب سے زیادہ لعنت برستی ہے، یعنی جس دروازے سے گزرنے والوں پہ سب سے زیادہ لعنت برسے گی، جو سب سے زیادہ گرم ہوگا، سب سے زیادہ عذاب جن پر ہوگا، میرے آقا فرماتے وہ جہنمیوں کا، جو وہ زانیوں کا دروازہ ہوگا، وہ زانی لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، صرف کسی عورت سے اللہ اکبر اپنے ہاتھ کو ٹچ کرنا یا اپنے کندھے سے کسی عورت کو دھکا دینا، میرے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاظت میں بھرا ہوا خنزیر، سور اپنی گود میں اٹھانے سے بدتر
بہتر ہے کہ اپنا کاندھا کسی عورت کے کاندھے سے مس کر دینا. ذرا بتاؤ تو صحیح, رسول اللہ یہ نفرتیں دلا رہے ہیں. فرمایا کسی عورت سے اپنے ہاتھ کو مس کرنا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر کھوٹی ٹھوک دی جائے. کھوٹی ٹھکوا لینا مگر کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. عورتوں سے مصافحہ کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ میں, نامحرم عورت کے ہاتھ میں دے دیا گیا, اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن جب زانیوں کو اٹھایا جائے گا, ان زانیوں کو سب پہچان لیں گے, بدکاری کرنے والوں کو سب پہچان لیں گے. میں جانتا ہوں اجتماع میں آنے والے زانی نہیں ہوتے, دینی محفل میں آنے والے, لیکن چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہاں تک اللہ آواز پہنچا دیتا ہے جن لوگوں کو ان آواز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے درمیان یہ کیا عنوان لے کر بیٹھ گئے, نہیں, کبھی کبھی غائبوں تک پہنچانے کے لیے حاضر کے مجمع کا سہارا لیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے میرے عزیز, میرے بھائیوں, میری بہنوں سے میری گزارش ہے ذرا دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنیں. ہمیں تو کوئی حق ہی نہیں اپنا فرمان جاری کرنے کا. ہم کون ہوتے ہیں, ہم تو غلام ہیں. ان کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں, دل کے کانوں سے سننا. حضور میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زانی کو اس شکل میں اٹھایا جائے گا کہ تمام محشر اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ زانی ہے, زانی. اللہ اکبر. کیونکہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. لرز جائیے 2-3 منٹ کی لذت کے لیے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, جس جہنم کی آگ میں پہاڑ پگل جائیں گے وہاں میرا تمہارا کیا بنے گا. ہاں یہ نازک ہڈیاں, ہاں یہ نازک چمڑے, ہاں یہ نازک جسم. اللہ اکبر. جو اگر مئی کے مہینے میں ڈامر کی سڑک پر چلتے ہیں تو ننگے پیر نہیں چل سکتے. سردیوں میں نکلنا ہے بغیر موزے کے نہیں نکل سکتے, بغیر سویٹر کے نہیں نکل سکتے. جو بہاروں کی سردی کو برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو کیا برداشت کر سکیں گے. رحم کر لو اپنے آپ پر, کسی پہ نہیں رحم کرتے, اپنے آپ پہ رحم کر لو. خدا کے لیے میرے اور تمہارے نبی نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا. وہ تو حیا کے پیکر تھے, حیا جس کے قدموں کو چوم کر معراج پاتی ہے وہ رسول اللہ ہے, مگر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا. آقا فرماتے ہیں جہنمیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی. اسی پر بس نہیں, کریم آقا نے یہ بھی کہا ان کے چہرے کالے ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کے چہروں پہ بھڑکائی جا رہی ہوگی اور ان کی شرمگاہوں پر بھی جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی. ہائے ہائے کتنا نازک مقام ہے. اگر حضور نہ کہتے تھی میری ہمت کہنے کی, اللہ کے بندو اپنی زبان کی بھی حفاظت کر لو, اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر لو. آقا فرماتے ہیں چہرے پر بھی جہنم کی آگ رکھ دی گئی ہے اور شرمگاہوں پر بھی جہنم کی آگ رکھ دی گئی ہے. اور پھر فرمایا حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں, حضرت مالک جو ہیں ان لوگوں کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے. اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ کیا پوری کائنات زمین اور آسمان جل کر کے ختم ہو جائے. وہ قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. جہنم میں کس کو؟ زانیوں کو پہنائی جائے گی. اور اس کے بعد سن لیجئے دل کے کانوں سے, یہ جوانی کا مزہ لوٹنا ہے تو حضور سے عشق کر کے لوٹو. جوانی کا مزہ لوٹنا ہے حضور کے تصور میں سو کر کے لوٹو. جوانی کا مزہ لوٹنا ہے سنت رسول پہ عمل کر کے لوٹو. جوانی کا مزہ لوٹنا ہے آؤ سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ ہو جاؤ, سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو جاؤ تاکہ حیا کا ماحول بنائے, عشق رسول کا ماحول بنائے, محبت رسول کا ماحول بنائے. پورے کرناٹک سے جہاں سے آ رہے ہو جاؤ, پہلے
فرصت میں اپنے محلے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کر لو، شاخیں قائم کر لو، تاکہ ہم رسول اللہ کی امت کو گناہ سے روک سکیں، عیاشیوں سے روک سکیں، بدعقیدگی سے روک سکیں، بے حیائی سے روک سکیں، بدکاری سے روک سکیں۔ آئیے حضور کے مشن کا حصہ بن جائیے، حضور علیہ السلام کے مشن کے ممبر بن جائیے، حضور کے مشن کے خادم بن جائیے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے۔ ہاں میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں، نشہ کرتے تھے، برائی کرتے تھے، بدی کرتے تھے، نیکیوں سے دور تھے، مسجدوں سے دور تھے، جب سے سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے ہیں اب وہ خود لوگوں کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے نا، جوانی انجوائے کرنا ہے، عاشق رسول بن کے انجوائے کریں، حضور کا دیوانہ بن کے انجوائے کریں۔ سنے سنے آقا فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جہنم کے اندر آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اس کی گردن سے آگ کی زنجیر سے باندھ دی جائے گی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ تصور میں تو لاؤ، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے میں اتنے وثوق سے بیان نہیں کرتا، کوئی لیڈر کہتا میں اتنے وثوق سے بیان نہیں کرتا، لیکن یہ تو وہ کہہ رہا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر۔ جس کی زبان اپنی خواہش کے طور پہ کھلتی ہی نہیں، جب بولتے کلام خدا وند قدوس بولتے ہیں، ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہے۔ مسلمانوں اپنے نبی کہہ رہے ہیں، جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے، نکل آؤ گناہوں کے دلدل سے، نکل آؤ جہنم کے راستے کی طرف بڑھنے سے، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ تمہارے میرے رسول رحمت للعالمین رحمت تمام کہہ رہے ہیں، جہاں جہنم کے اندر زانیوں کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ دیے جائیں گے، حضرت مالک کہیں گے یہ انہی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا تھا، یہ انہی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دیا جائے، اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے۔ میرے جوانوں، ہے تصور؟ تھوڑا غور تو کیجئے۔ اگر بھیڑ کرنے آئے تھے تو الگ بات ہے، اور اگر حضور کا فرمان سننے یا حضور کی بات پہ یقین ہے تو سن لو۔ یہ آنکھیں جو تھوڑی سی دھول برداشت نہیں کر سکتی، جب جہنم کی وہ 3000 سالہ بھڑکنے والی آگ اس آنکھوں میں ڈال دی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ننھے ننھے پیاس کے ذرات جب یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دی جائے گی۔ آگ کی سلاخیں، ہمارا کیا بنے گا؟ نیند کا ٹھنڈا سرما جب آنکھوں میں پانی لے آتا ہے تو وہ گرم گرم سلاخیں جو دنیا کی آگ کی نہیں، جہنم کی آگ کی۔ اور میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، ہاں لذت کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے، گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے ناولیں تکنے والوں، دن کے متقی اور رات کے پاپی بننے والے، منافقت کی طرف جانے والوں، سن لو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دن الگ ہے، ہماری راتیں الگ ہے، ہماری باتیں الگ ہے، ہمارا کردار الگ ہے۔ ہم صبح کو نیک ہوتے ہیں، رات کو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنے موبائل میں کیا رکھے ہو تم جانتے ہو؟ مشکل پاسورڈ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، قدرت کو نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، قدرت کو نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تم سب پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شعرک سے زیادہ قریب ہے، جو کرتے اسے پتا ہے، جو کرتے اسے معلوم ہے۔ ایک روایت اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کس طرح وہ جانتا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، اللہ کی بندیوں سے کو بھی کہو وہ بھی سن لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دی جائے گی، جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی۔ اور پیروں کے بارے میں حضرت مالک کہیں گے اس کے پیروں کو جہنم کی بیڑیوں سے مقید کر دیا جائے۔ اس وقت وہ چلا کے کہیں گے ہائے ہائے ہائے، ہم پہ یہ کیا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت کہا جائے گا رحم کرو، ہم پہ رحم کرو۔ فرشتوں سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، رحم کرو، ہم پہ رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا ہم تم پہ کیسے رحم کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنمیوں وہ زانیوں کو جہنم کے تابوت میں، پیٹیوں میں اللہ قید کر
ان کو جہنم کے پیٹیوں میں تابوت میں ڈال کر تالے لگا دیے جائیں. ہو ذرا غور تو کریں, اگر برف کا تابوت ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا. جہنم کی آگ کا تابوت. حضور کہہ رہے ہیں, حضور نے بہت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ رحم کرتے ہوئے کھول کھول کر کے بیان کر دیا. خدا کے لیے اگر آج سے پہلے کسی سے بدی ہو گئی ہو, بدکاری ہو گئی ہو, توبہ کر لو, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں. ہزاروں کا مجمع ہے, جہاں 40 مومن جمع ہو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہزاروں میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. آپ بھی توبہ کر لیں, ہم بھی توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. چھوڑ دیجئے حسن کو, چھوڑ دیجئے جمال کو. میں کہتا ہوں جس کے پاس رسول اللہ جیسا حسن موجود ہو وہ کسی اور کے حسن کی طرف کیوں پاگل ہے, وہ دوسری طرف کیوں جا رہا ہے. میرے بھائیوں آؤ نا, کسی اور سے پیار کرنے کی بجائے پیار کر لے آمینہ کے لال سے, عشق کر لے آمینہ کے لال سے. آپ جانتے ہیں جب زانیوں کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا, زانی اللہ کی عدالت میں کھڑے کیا, اللہ فرمائے گا تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو نے زنا کیوں کیا تھا. وہ اتنا بے غیرت ہوگا, وہ کہے گا میں نے کوئی زنا نہیں کیا. اللہ کی عدالت میں کہے میں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو اب زنا کا بولو. تو اس وقت تو اس کی ران کہے گی, ران اے اللہ اسی ران سے اس نے زنا کیا. پیر کہیں گے یہ پیر سے چل کے گیا تھا. ہونٹ کہیں گے اس نے ہونٹوں کا زبان کا استعمال کیا تھا. آنکھیں کہے گی اس نے زنا کیا تھا. زمین پکار اٹھے گی ہم نے دیکھا اس نے ہمارے اوپر زنا کیا تھا. فرشتے کہیں گے ہم نے لکھا تھا. اللہ فرمائے گا میں سب جانتا ہوں لیکن میں نے پردے ڈال رکھے. اب جب تو نے انکار کیا تو میں نے بے نقاب کیا. پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم کے اس کنویں میں ڈال دو جس کا نام جب الحزن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم میں کنواں جس کا نام جب الحزن ہے, جب الحزن یعنی غم کا کنواں. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں, ایک ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہیں. 70 ڈنک, اور ہر ڈنک میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں. یہ کوئی واعظانہ کمال نہیں, یہ کوئی خطابت کے جوہر نہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے صرف مفاہیم پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کرے جن دلوں کو اس کی ضرورت ہے, جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے, خدا ان تک اسے پہنچا دے. ہے کسی میں ہمت, کھیت کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے, محلوں کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے. سچے رسول صادق و مصدوق فرما رہے ہیں جہنم میں جو کنواں جب الحزن غم کا کنواں, اس میں غم ہی غم, علم ہی علم ہے. اور اس میں جو بچھو ہے 70 ڈنک, ہر ڈنک پر 70 ہزار زہر کی تھیلیاں. ایک ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا, اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا, اس کے گوشت کو بکھیر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے, یہ تو سب عذاب بیان کیے گئے کنواری عورتوں کے ساتھ بدکاری کا. جو شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا, یعنی امت کے جو کروڑوں لوگ, اربوں خربوں لوگوں کو قیامت میں جو عذاب ہوگا ان کا آدھا عذاب, یعنی کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کا آدھا عذاب ان زانیوں کو دیا جائے گا جنہوں نے شادی شدہ سے زنا کیا تھا. غور کیجیے, اندازہ فرمائیے, ہے کسی میں طاقت. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. نفسانی خواہشات کی طرف نہ جاؤ. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں زنا سے چند منٹ کی لذت ملتی ہے, پھر ہمیشہ کی ذلت. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے, اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے. اور پھر
اس کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں، ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اس کی نسلوں سے بھی زنا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی نسلوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہتی. جو زانی زنا کرتے ہیں نا، امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بچیوں سے بھی پھر نسلاً بعد نسلین بدکاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم گل چھترے اڑاتے رہیں، پکنک بنانے کے لیے جاتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، ہماری بیٹیاں تو محفوظ ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کوئی محفوظ نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ زنا وہ قرض ہے، تم ادھر کرو گے ادھر تمہاری نسل کی کسی بیٹی سے، بہو سے، اور تمہارے خاندان کی کسی عورت سے وہ قرض ادا ہو جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن رہو. تم دوسروں کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرو گے تو تمہاری بچیوں کی عزت کی حفاظت کی جائے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا گیا اکثر بانجھ پن، ابھی کیا ہوتا ہے شادی ہونے کے بہت دنوں تک بہت لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی. اولاد جن کو نہیں ہوتی وہ سب گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے. حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، چند لوگ اس سے بری ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ورنہ سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا. پہلے بانجھ پن عورتوں کی وجہ سے ہوتا تھا، اب ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر بانجھ پن مردوں کی وجہ سے. صوفیہ فرماتے ہیں مرد بانجھ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو زنا شادی سے پہلے کرتا ہے اس لیے بانجھ ہو جاتا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے اس لیے بانجھ ہو جاتا ہے. یہ زنا ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اب یہاں آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں، اللہ کے بندو سنو، غور سے سنو. اگر کوئی زنا سے بچے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا کرتا ہے، بس اس نیت سے زنا سے جو بچے، بہت بڑی یہ بشارت ہے. اگر نسلوں میں اولیاء کو پیدا کرنا ہے، اولیاء کو، تو فرمایا زنا سے اس نیت سے نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر کہیں جہاں نہیں دیکھیں گے وہاں کر لو گے. اللہ دیکھ رہا ہے، عزت چلی جائے گی نہیں، خدا ناراض ہو جائے گا. اس نیت سے جو زنا سے بچے، بدکاری سے، بلکہ زنا تو بہت بری چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خوبصورت عورتوں کو دیکھنے سے جو اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے اسی وقت اس کے لیے جنت النعیم میں بے حساب داخلے کی بشارت لکھ دی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ تو سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج اتنے بے غیرت ہو. بھابھیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے، محلے کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنا آج بہت اب لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک زہریلا ہتھیار ہے. تو میں کہنے چلا تھا اس کو سن لیں. قبلہ قائد محترم آئیں گے، میں بات بس وہی مکمل کر دوں گا کہ اگر کوئی اللہ کی خوشی کے لیے زنا چھوڑ دے اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا ہوں گے. اس واقعے کو ہم سب کے مرشد غیاث الکونین، غوث العالمین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب ربانی، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. ایک عورت بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت تھی کہ سونے کے پلنگ پر وہ لوگوں سے سودے بازی کر کے اس پر وہ زنا کرتی. اور حسن کیا تھا، غضب کا، بلا کا حسن تھا. قدرت کچھ لوگوں کو خوبصورتی دیتی ہے آزمائش کے لیے. یاد رکھنا، سارے خوبصورت جنتی نہیں ہوتے. اگر آپ کی سماعتوں پہ بار نہ پڑے تو میں ایک حقیقت بول دوں. ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا. ابو لہب بھی اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا تھا تو اس کی خوبصورتی سے ایسے لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں. اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. لیکن وہ خوبصورت کہاں گیا دیکھ لیں. تو خوبصورتی سے یہ مت سمجھنا کہ خوبصورتی دی گئی ہے تو کبھی کبھی خوبصورتی، دولت، علم، تقوی یہ بطور آزمائش دیا جاتا ہے. وہ بہت خوبصورت تھی. ایک نیک آدمی بنی اسرائیل کا عابد اچانک نظر پڑ گئی. نظر بڑی خطرناک چیز ہوتی. نظر پڑ گئی، جیسی نظر پڑی اس نے سوچا کہ اس عورت کا میں قرب حاصل کروں. قیمت معلوم کی گئی تو اس زمانے میں بہت مہنگی تھی. اس نے محنت مزدوری کر کے بہت زیادہ قیمت جمع کیا، قیمت جمع کر کے دیا. جیسے سونے کے پلنگ پر وہ خوبصورت عورت سے سامنا ہوا اس کو خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے.
लरस गया, वजूद कांपने लगा, और जब वजूद कांपने लगा तो उस औरत से उसने हाथ छुड़ाया और पीछे खसका, अरे इतनी मेहनत करके तुम मेरे पास आए, अब मौका मिल रहा है तो कहां जा रहे हो? कहा ना मैं नहीं, ये गुनाह नहीं करना। और फिर वो वहां से भागा। जब वहां से भागा तो औरत ने उसका पीछा करना चाहा लेकिन न कर सकी। बिलाखिर वो घर गया और 3 दिन तक अल्लाह के खौफ से बीमार रहा और उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो नौजवान 3 दिन तक अल्लाह के खौफ से बीमार रहा और इंतकाल हो गया। यानी किसी का जो वो की बीमारी खुदा के खौफ से भी होती थी पहले, मैं समझता हूं कि अब शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको आप उंगलियों पे गिन सके जो अल्लाह के खौफ से भी बीमार होते। कारोबार में नुकसान होने पर तो लोगों को हार्ट अटैक आता है, कभी जहन्नम का अजाब सोच करके कोई असर नहीं पड़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कैफियत हो गई है। बहरहाल इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद वो इस पर बहुत असर अंदाज ये अमल हुआ उस औरत पर। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि उसकी जिंदगी बदल गई कि कोई गुर्बत और मजदूरी में भी अल्लाह से इतना डरता है, और मैं सोने के गोल्ड के पलंग पर बदकारी करती हूं। वो उसका पता पूछते हुए पहुंची तो पता चला कि इंतकाल हो गया। फिर उस खातून ने भी तौबा की और उसके भाई से निकाह किया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं उसके घर में फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद अता की। 10 से जायद बच्चे पैदा हुए और जितने पैदा हुए अल्लाह ने सबको मकामे विलायत अता फरमा दी। सिर्फ उस औरत की तौबा की बरकत, वो ज़िना से बचने की बरकत। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक अता फरमाए। हम चाहते हैं हमारी नस्लों में नेक